بن گئے جنت دے مالک اصحاب آقا دے، بن گئے جنت دے مالک اصحاب آقا دے، اے خاص دے گئی قربت حضور دی، اے خاص دے گئی قربت حضور دی، بے مثل و بے مثال ہے صورت حضور دی۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ واجب الاحترام معززین علاقہ، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، خطاب کرنا مقصود نہیں، اصل مہمان خطیب پہنچے ہوئے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ریاض حسین رضوی صاحب، انہاں دا اصل خطاب ہونا ہے۔ بس بھائیاں دی محبت ہے، اللہ رب العزت انہاں دی محبت کو سلامت رکھے۔ میرے عزیز محمد غلام حسنین سورو، جنہاں نے اپنے سونے گھر دے اندر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد دی سونی محفل سجائیے، اللہ رب العزت انہاں دی والدہ محترمہ دے درجات بلند فرمائے۔ مالک کائنات میرے بھرا دے رزق دے اندر، مال و جان دے اندر برکتہ نازل فرمائے۔ اللہ رب العزت اس دی، اس دے بچوں دی، اس دے گھر والاں دی، تساں ساراں دی خیر فرمائے۔ آپ حضرات دے سامنے جڑی میں قرآن دی آیت مقدسہ پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب تساں اپنے غلامہ کو فرما دیو، اگر تساں چاہندے وے اللہ رب العزت تھانال پیار کرے، اللہ رب العزت تھانال محبت کرے، فتبعونی، تساں میں محمد دی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ رب العزت تھا کو اپنا محبوب بنا گنسی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت، اللہ رب العزت دی محبت حاصل کرن دا واحد ذریعہ ہے۔ محبت کیویں ہوندی ہے؟ کسے دا حسن دیکھ کے یا تا محبت ہندی ہے، یا کسے دا علم دیکھ کے محبت ہوندی ہے، یا کسے دا عقل دیکھ کے محبت ہوندی ہے، یا کسے دا احسان دیکھ کے محبت ہوندی ہے۔ اے وجوہات انہاں دے نالی بندے کو محبت ہوندی ہے۔ آؤ ذرا انہاں دا تھوڑا تھوڑا مختصر ترجمہ کریں دے ہیں۔ چاہ اگر کہہ کو علم دیکھ کے محبت ہوندی ہے، خدا دی قسم ہے مصطفیٰ تو ود کے زیادہ علم اللہ تو بعد کسے دا ہو ہی نہیں سکدا۔ علم خدا نے اتنا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اتنی دتی علماں وچ نہ آوے، ایڈا سونا یار آزم سانو کدرے نظر نہ آوے۔ اگر کوئی عقل کو دیکھ کے محبت کریں دے، سرکار تو ود کے کسے دا عقل ہو ہی نہیں سکدا۔ اگر کوئی کسے دے نال احسان دیکھ کے، انسان دی فطرت ہے، کسے دیاں چنگائیاں بندہ دیکھے تے محبت دل وچ پیدا تھی ویندی ہے۔ اگر تو احسان دیکھ کے محبت کرن دا تک حق ہے، اگر احسان دیکھ کے تو محبت کرے نہ، خدا دی قسم مصطفیٰ تو ود کے کسے دا احسان ہو ہی نہیں سکدا۔ آج سونا چہرہ بچا کے بیٹھیں، لوگ پہلے بھی تہن گناہ کرے نا چہرہ بدل ونجے، یا دروازے تے لکھا ونجے ہاں کہ فلان دے پتر نے فلان گناہ کیتا ہے، تیرا چہرہ بھی نہیں بدل دا، تیرے دروازے تے بھی نہیں لکھی دا، تیرا منہ نہیں محمد عربی دا منہ ہے۔ اور اس تو وڈا احسان بھی اکیڑا ہوندا ہے۔ آقا دی ذات المحبت کرن والو، میرے مصطفیٰ نے فرمایا، غلاموں تساں دا دوزخ دے کنارے تے اپنے آپ کو گھن کے گئے کھڑے آوے، میں تھاریاں گردناں چو پکڑ کے جنت والے پاسے گھن کے آیا، کیا احسان نہیں؟
اے بھی تا احسان ہے۔ اور سونے مصطفیٰ دی ذات نال محبت کرن والو، اگر کوئی بندہ جمال دے نال پیار کریں دے، خوبصورتی دے نال پیار کریں دے، خدا دی قسم اس کائنات وچ مصطفیٰ تو ود کے سونا آیا ہی کوئی نہیں۔ مصطفیٰ تو ود کے سونا کائنات وچ نہ آئے تے نہ آسے۔ اور حضرت حسان بن ثابت فرماندے نا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ توجہ ہے تیرے قربان جاواں آقا کریم دی سونی ذات دے نال محبت کرن والے آ، اگر کوئی بندہ علم دے نال پیار کریں دے، اللہ دی قسم ہے مالک کائنات نے اپنے یار نو اتنا علم عطا فرمایا، رب تو بعد زیادہ علم میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دے کولے۔ اگر کوئی بندہ حسن دے نال پیار کریں دے، مصطفیٰ تو ود کے سونا اس کائنات وچ آیا بھی کوئی نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت فرمانے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حضرت حسان فرمانے مصطفیٰ تو ود کے سونا میری اکھ نے نٹھا ہی کوئی نہیں۔ وط اپنے آپ نو جواب نے دین اوے حسان تیری اکھ کیویں دیکھیا، مصطفیٰ تو ود کے سونا کوئی ماں جاوے آتا تیری اکھ نے، واہ واہ واہ، مصطفیٰ تو ود کے سونا کس ماں نے جایا بھی کوئی نہیں۔ وط میرا جناب والا دل تھیا، میں تاجدار گولڑا حضور پیر مہر علی شاہ دی بارگاہ دی اندر پہنچا، حضور مہر علی شاہ دی بارگاہ دی اندر سوال کیتا، میرے پیر مہر علی شاہ نے جواب دیتا سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جالڑیاں۔ مصطفیٰ تو ود کے سونا کوئی آیا بھی کوئی نہیں۔ وقت میں جناب والا حضور پیر میں اپنے جناب والا امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی دی بارگاہ دی اندر پہنچا تے امام اہل سنت نے کیڑا جواب دیتا؟ آپ فرماندن کہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو ایسا حسن عطا فرمائے، ایسا کمال، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ امام اہل سنت فرمانے اللہ رب العزت نے لجپال نو ایسا حسن عطا فرمائے کہ کمی دا بندے کو گمان بھی نہیں آ سکتا، ایسا کمال حسن عطا فرمائے کہ دل دے اندر وہم تے گمان بھی نہیں آ سکتا۔ فرمایا بنا پھلان دے کل ویسو نا، اگر وہ پھول درخت دے سی، بوٹا پھول دے سی تے نال کنڈا بھی مل سی، لیکن مصطفیٰ دے در تے خیرات گنن آسو نا، حسن دی ایسا اللہ نے حسن عطا فرمائے کہ سونا مصطفیٰ پھول بھی عطا فرمائے سی، کنڈے تو بغیر اللہ پھولو سے۔ اس سارے اللہ رب العزت نے تقاضے وجوہات ساریاں پوریاں کر چھوڑی ہیں۔ اگر کوئی علم نال محبت کرے تے مصطفیٰ تو ود کے کسے دا علم کوئی نہیں، اگر کوئی جمال دے نال محبت کریں دے خدا دی قسم لجپال تو ود کے سونا آئے۔ اور مصطفیٰ دے غلام فرمانے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا ہے، ما اتق تو حضور دے غلام فرمائیں دے اگر کوئی بندہ پوچھے نا میرے کول کہ مصطفیٰ کتنے سونے ہن، میں اکسا ما اتق تو میرے اندر اتنی طاقت بھی کوئی نہیں کہ مصطفیٰ دے حسن دا پورا تذکرہ کر۔ سبحان اللہ۔ فلما نظرت الى انوارہی، حضور دے غلام آدن کے ایسا مصطفیٰ دے حسن علی پاسے اگر دیکھوں ہی آنا سارے دیکھن دا انداز کیا ہوندا ہے۔ فلما نظرت الى انوارہی فوضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری،
اسا اپنے چہران دے ہوتے ہاتھ رکھ دے آسے چاہ متا مصطفیٰ دے نورانی حسن دی وجہ تو ساری آنکھیاں نہ چلیاں ونجے اللہ رب العزت نے اپنے یار دے حسن کو پردہ نے اندر رکھا ہے اور آقا دی ذات محبت کرن والو حضور دے غلام نے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زیارت کی تھی خواب دے اندر آقا کریم کو پوچھا یا رسول اللہ آقا قربان تھی وہاں اللہ رب العزت نے تو کو بھی حسن عطا فرمائے تھوڑے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی حسن عطا فرمائے اتھا تا یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ مصر دیاں عورتاں نے انہاں دا حسن دیکھ کے اپنے ہاتھ کٹے انچا وقتان ایدیہن انہاں تا ہاتھ کٹے ان یا رسول اللہ اتھا تو کوئی واقعہ پیش کوئی نہیں آیا اتھا اس قسم دا واقعہ کوئی نہیں آیا میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ آنا عملہ ہو اللہ رب العزت نے میں کن نمکین حسن دیتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ریاض رضوی صاحب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا حضرت یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے نٹھا آئی نا انہاں تا اپنے ہاتھ کٹے انچا اللہ نے تھا کو اتنا حسن عطا فرمائے اتھا تا اس قسم دا واقعہ کوئی نہیں پیش آیا میرے مصطفیٰ نے فرمایا آنا عملہ ہو وآخی یوسف اسبہ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میں کو نمکین حسن عطا فرمائے تو میرے بھائی یوسف کو اللہ نے مٹھا حسن عطا تے انسان دی فطرت ہوں دیئے نمکین مٹھے دی نسبت زیادہ کھویدہ ہے مٹھا اتنا نہیں کھویدہ نا نمکین زیادہ کھویدہ ہے اور گل یہ ہے راضی ہو ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں ڈٹھا ہے نا ولا رجا کوئی نہیں 1400 سال دا عرصہ گزر گئی ہے آج تک مصطفیٰ دے حسن دیڑی بکھائی غلامہ دی او ختم کوئی نہیں تھئی فرمایا مٹھا بندہ کھاوے راجمیں دے اللہ نے میں کو نمکین حسن عطا فرمائے جیڑا بھی میں کو دے دے نا قیامت تا سکتی ہے میرے حسن تو رجدہ نہیں واہ 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 یہ تگاللہ ہی نا حضرت سیدنا صدیق اکبر لوگ سارے کو سوال کریں دیں مفتی صاحب کو سوال سارے کو سوال یہ تو سنجو میلاد پڑھیں دے وے میلاد ذکر کریں دے وے میلاد لکھا ہوئے ہے کتائیاں کوئی نا میں آدھا نادانو اگر دلیلاں دی گل لاوے اگر حوالاں دی گل لاوے تو مصطفیٰ دے غلام ہزارہ حوالے پیش کر سکتے ہیں لیکن یہ حوالاں دی گل تا نائی اے تا مصطفیٰ دے ذکر دی گل لائی مصطفیٰ دی شان دی گل لائی اے تو سا پوچھ دے وے صحابہ نے میلاد منائے یا نہیں منایا میں اے آتھا او کیڑا مقام ہے یہ تا مصطفیٰ دے غلامہ نے مصطفیٰ دا ذکر نہ کی واہ واہ سبحان اللہ کوئی ایک جہاتا نہ ساو چاہ کوئی ایک گل توازے تھی بنجے کوئی ایک مقام توازے تھی بنجے کہ مصطفیٰ دے صحابہ بیٹھے ہوئے مصطفیٰ دے غلام بیٹھے ہوئے انہاں مصطفیٰ دا تذکرہ نہ کیتا ہوئے وہ تہار ویلے تذکرہ بھی یار دا کریں دیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید عائشہ صدیقہ کائنات سچے پیو دی سچی تھی عرض کریں دیں کہ جس وقت میرا بابا جان آوے نا گھر دے اندر عشاء دی نماز پڑھ کے تے میں اپنے بابے کو دے دیا میں مچھلی پانی چو کڈھو جا تے مچھلی تڑپ دیئے پانی چو باہر نکلے نا میں اپنے بابے نو دیکھا عشاء دی نماز پڑھ کے مسجد نبوی چو گھر آوے نا سونے مصطفیٰ کریم دی غلام دی کیفیت ہوں دی آئی آپ تڑپ دے ہن پریشانی دا عالم ہوں دا ہائی تے میں اگر پوچھا آچا بابا پریشانی دا عالم آپ تے کیوں تاری تھی گئی ہے میرا بابا میں کو دسین دائی بیٹا عشاء دی نماز جو پڑھ کے آئے ہیں پتہ نہیں کیرلے سویر تھی سی اتنا کی میں انتظار کرے سوں عشاء دی نماز پڑھی ہے آقا دا دیدار کر کے آیا بس ان اگلی تمنا ہے سویرے دی نماز دا ٹائم تھی وے آمنا دلال دا ون کے وقت دیدار کرا وہ تا ہر ویلے یار دے تذکرے چرانے ہیں تو آدھے مصطفیٰ دے صحابہ نے میلاد منایا کتا ہے انہاں تیارہ تیرے واسطے تا آسانی ہے نا تو تا سونے انداز نال مصطفیٰ دا سونا ذکر کریں دا بیٹھے علماء آئے بیٹھیں یہ سونا ذکر کرے سن یہ بھی تک پتہ ہے مصطفیٰ دے انہاں غلامہ کی میں ذکر کیتا ہے حضرت زید بن دسنا مصطفیٰ دا غلامے ظالمہ دے ہاتھی جنہ قید تھی دے نا
تے ظالم آدھن زید بن دسنا اگر زندگی دے لوڑ ہوئی اساں تے کو چھوڑ دے سوں لیکن ہک گل ہوئی ہک کو جملہ تائیں آکھنا ہے کیڑا جملہ تو آکھ چا اتھائیں تیرا علی جھاتے نعوذ باللہ اتھائیں تیرا علی جھاتے تیرا نبی ہویا تو یہ جملے آگ چاہتا ہے ہونے چھوڑیں دے ہیں مصطفیٰ دے غلام نے گل سنیے نا اکھاں چوں آنسو آگئن ظالموں تو سا دے وے اتھائیں میرا علی جھاتے میرا یار ہویا میرا محبوب ہویا خدا دی قسم میں آدھا میرے جسم دے بھامیں ٹکڑے ٹکڑے تھی ونین جسم ریزہ ریزہ تھی ونین اے برداشت تھی دے اے منظور ہے مصطفیٰ دے قدم پاک دی اندر کاٹا لگے اے منظور کوئی نہیں زید بن دسنا کٹیچ ونجے ریزہ ریزہ تھی ونجے منظور ہے مصطفیٰ دے جسم دے اندر کنڈا لگے اے منظور مصطفیٰ دے غلامہ تائین ذکر کیتا ہے اللہ رب العزت میری حاضری مختصر حاضری تھوڑی محبت واسطے اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے میں